بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں ان کو زبانی یاد کر لے تو اس آدمی پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو زبانی یاد کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں بڑی برکت ہے۔ جس آدمی کو رزق کی تنگی ہو تو وہ آدمی یا باسط یا رزاق ان دو ناموں کا ورد رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رزق کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ کسی آدمی کے رشتے کی بندش ہو، کسی گھر میں رشتے کی بندش ہو، رشتہ نہ ہو رہا ہو، بیٹوں کا بیٹیوں کا رشتہ نہ ہو رہا ہو، تو یا لطیفوں کا ورد رکھا جائے تو یا لطیفوں کے ورد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رشتے کی بندش کو ختم فرما دیتے ہیں۔ برکت اسلام۔ اسی طرح گھروں کے اندر بعض دفعہ اختلافات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو جن گھروں میں لڑائی جھگڑا ہو، اختلافات ہو، پریشانیاں ہو جو ختم نہ ہو رہی ہو، لڑائی جھگڑوں کے اعتبار سے، خاندانی اختلافات کے اعتبار سے، تو یا ودودوں کا ورد رکھا جائے، یا ودود اس کا ورد رکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اختلافات کو ختم فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور چلنا شروع ہوئے۔ چلتے چلتے ایک شخص کے پاس سے گزرے جو بہت زیادہ خستہ حالت میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ تمہاری یہ خستہ حالت کیوں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بیماریاں ہیں اور تنگ دستی ہے، بیماری ہے اور تنگ دستی ہے، اس وجہ سے میرا یہ حال ہو گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ تم یہ پڑھا کرو توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی یہاں سے الحمدللہ الذی یہ سکھائی، اور اس سے پہلے علیہ توکلت علی الحی الذی لا یموت، توکلت علی الحی الذی لا یموت، یہ الفاظ سکھائے، پھر اس کے بعد یہ سکھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے پڑھتے رہنا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد دوبارہ اس طرف جانا ہوا تو دیکھا تو وہ آدمی بڑی اچھی حالت میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہاری یہ اچھی حالت کیسے ہو گئی؟ مراد یہ تھی پوچھنے کی کہ جو میں نے جو اذکار سکھائے تھے، اعمال کچھ میں نے چیزیں سکھائی تھی، وہ آیات جو ہے وہ سکھائی تھی، وہی پڑھتے رہے یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی عمل کرتے رہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی یا رسول اللہ جو آپ نے مجھے سکھایا تھا میں تو وہی پڑھتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تنگ دستی بھی دور فرما دی اور میری بیماری بھی دور فرما دی۔ اس لیے ان آیات کا اہتمام ہو، خود بھی پڑھنا ہو اور اپنی اولادوں کو بھی یہ سکھانی چاہیے کہ شروع سے ہی شرک سے بیداری ان دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری باتوں پہ عمل کرو۔